تران آ گیا تو یاد رکھ لو سورہ فاتحہ تمہیں پیغام دیتا ہے سب سے پہلے لفظ کے ذریعے جہاں تم اقرار کرتے ہو الحمدللہ رب العالمین، تو جتنی نعمتیں اپنی زندگی میں ہیں ان نعمتوں کی طرف جھانک کر دیکھو، یہ توفیق الہی کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی تھی، کوئی چیز ممکن نہیں سوائے اس کے کہ اللہ عز و جل جو ہمیں عطا کر دے، اور جو اللہ نے عطا کر دیا اس کے لیے حق بنتا ہے کہ انسان اس کی شکر گزاری بجا لائے، اس کی حمد و ثنا بیان کرے۔ دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد کا تعارف سورۃ الفاتحہ میں جل حمد کہا گیا ہے، دوسرا تعارف یہ دیا ہے زندگی میں کچھ اور بھی حالات آ سکتے ہیں، تم چاہتے ہوں گے کوئی چیز لے کر فائدہ کما لوں لیکن تمہارے لیے فائدہ وہاں حاصل نہیں ہو رہا ہوگا، تم پریشان ہو رہے ہوں گے، میں سوچ رہا تھا کہ ایسا ہو جاتا لیکن کچھ اور ہی ہو گیا، میں سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کے شادی کرنے کے بعد زندگی اچھی چلے گی لیکن کچھ اور ہی معاملہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب اس طریقے کے معاملات ہو جاتے جو نہیں چاہتے یا سمجھتے کہ کچھ ہو جائے گا لیکن کچھ اور ہوتا، زبان سے سورۃ الفاتحہ کے پہلے جملے کو، پہلے لفظ کو اپنی زبان پر لاتے، الحمدللہ علی کل حال، جس حال میں اللہ نے مجھے رکھا ہے بے شک اسی کی تعریف اور شکر گزاری ہے، میری کیا اوقات، میری کیا مجال کہ میں کچھ سوچوں اور وہ ہو جائے، بجو جس کے جو میرا رب سوچتا ہے، جو میرا رب چاہتا ہے وہ میری زندگی کے اندر ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، حالات کچھ ہو سکتے ہوں گے جہاں آپ نہیں چاہتے ہونے کا، لیکن اگر کچھ ہو گیا حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، زندگی کی کسی سچویشن سے آپ کو مایوس ہو کر ناشکری کے کلمات نہیں نکالنا چاہیے، دین کا دامن نہیں ہونا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے، اللہ میرے اس بھائی کو ہدایت دے کہ جہاں پر اسے یہ کہنا چاہیے تھا الحمدللہ علی کل حال، کہ جب اسے پتا چلا کہ شادی کے 8 دن کے بعد پتا چلا اس کی بیوی جس سے اس نے شادی کیا ہے وہ اس کے قابل نہیں سمجھنے لگا، کہنے لگا فون کر کر میرا بھائی اللہ اس کے حق میں ہدایت کو جو سن آواز دے، وہ کہنے لگا کہ ایک لڑکی ہے قاضی میاں، اگر کوئی رشتہ ہے تو اس کے لیے دیکھ لینا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ وہی لڑکی ہے جس سے میں نے 8 دن پہلے نکاح کیا ہے۔ افسوس کی بات ہے جب حالات ایسے ہو گئے جس کو وہ نہیں چاہ رہا تھا، تو افسوس تو یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی بیوی کے لیے رشتہ دیکھنے کے نکل گیا۔ دوستو، زندگی کے حالات سے مایوس نہیں ہو سکتے، الحمدللہ علی کل حال، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے، سمجھ نہیں آتی بیوی آج تم کو اس کی اصلاح کرنا پڑے گا، یہ وجہ نہیں ہو سکتی تم اس کو طلاق دے دو، یہ وجہ نہیں ہو سکتی تم رشتوں کو برباد کر لو، یہ وجہ نہیں ہو سکتی کہ تم اپنی زوجیت میں رکھتے ہوئے اس کے لیے لوگوں کے سامنے رشتے تلاش کرنے کی بات کرو، اس طرح دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ الحمدللہ علی کل حال، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے خیر ہے، اس سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہوئے، لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے، علم کا اصول اختیار حاصل کرتے ہوئے، عمل میں آگے بڑھتے ہوئے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ عزیز دوستو، ہم کے تیسرے معنی، چوتھا پیغام جو سورۃ الفاتحہ میرے اور آپ کے سامنے رکھتا ہے، سامنے والا بھائی ہوگا، سسرال والے ہوں گے، پڑوس ہوں گے، ملنے جلنے والے ہوں گے، کچھ ایسے حالات میں ہوں گے جن حالات کو آپ پسند نہیں کرتے تھے۔ الحمدللہ جو سورۃ الفاتحہ میں ہم تلاوت کرتے ہیں، یہ ہم تیسرا پیغام ہمیں دیتی ہے۔ عزیز دوستو، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے بھائی کو دیکھتے جو مصیبت میں ہے، جو بیماری میں ہے، جو تنگی میں ہے، جو پریشانی میں ہے، جو آزمائش میں ہے، بے اولاد سے پریشان ہے، بیوی سے پریشان ہے، قرضوں سے پریشان ہے، بینکوں سے پریشان ہے، گاڑی سے پریشان ہے، کسی اور چیز سے پریشان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کی حمد بیان کرتے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، تیری حمد اور شکر گزاری ہے یا ربی جس کو تو نے میرے بھائی کو جیسے آفت میں ڈالا ہے، جیسی مصیبت میں ڈالا ہے، مجھ کو نہیں ڈالا، تیری حمد و شکر گزاری ہے یا ربی، تیرے کئی بندوں میں سے جو ایسی مصیبت میں ہے تو نے مجھے بچا کر خیر اور فضل میں ڈال دیا ہے یا ربی، تیری شکر گزاری ہے، تیری حمد و ثنا ہے۔ عزیز دوستو، یہ سورۃ الفاتحہ دن میں 17 مرتبہ پڑھنا، یہ مہینے میں 500 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت، صرف اس کی فضیلت یا ایک ایک لفظ پہ 10 نیکی ہی حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو پیغام ہے یہ 3 عظیم پیغام دیتا ہے۔ نعمت پر شکر گزاری کرو، مصیبت پر صبر کرتے چلے جانا، کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو پھر اللہ کی شکر گزاری کرو۔ آج موجودہ معاشرے میں
انسان اگر پریشان ہے تو یہی وجہ سے تیسرا الحمدللہ، جو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بھی کی جو کیفیت آج مسلمانوں سے چلے گی، اس لیے کہ ہماری نظر ہم سے کمزور لوگوں پر نہیں ہے، ہماری نظر ہم سے بڑھتر لوگوں پر ہے۔ جن کے پاس گاڑی جائیداد وہ ہے ان کے پاس ہے، جن کے پاس اچھا عطر ہے ان کے پاس ہے، جن کے پاس اچھے لباس ہے ان کے پاس ہے، جن کے پاس اچھی گاڑیاں ان کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے سے کمتر آدمی کی طرف نظر ڈالے، یہ اس بات کے لیے فائدہ دے گا جو اللہ کی نعمتیں اسے ملی ہیں وہ کمتروں کو دیکھنے سے احساس اس کا ہوگا، لیکن اپنے سے بڑھتر کی طرف دیکھے گا تو جو نعمتیں اللہ کی ملی ہیں وہ نعمتوں کو بھول جائے گا۔ حدیث دو نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو 800 1000 کی چپل خریدنے کے لیے بھی دن لگ جاتے، پیسے جوڑ کے جمع کرنا پڑتا، لیکن حدیث دوستو جو وہی 800 10,000 کی یا 1000 کی چپل جس کو محنت سے جمع کر کے آپ کسی شادی خانے میں پہن کر گئے اور وہاں شادی میں کسی دوست کے پیر میں آپ سے بھاری چپل آپ دیکھ لیے تو آپ یقیناً اللہ کے ناشکرے بن جائیں گے۔ یہ 800 1000 کی چپل لینے کے لیے آپ کیسی محنتیں کر رہے تھے اس کو بھول گئے، پیر میں آج جو چپل نعمت کی شکل میں اس کو بھول گئے، اس لیے کہ آپ کی نظر ان کی طرف چلی گئی جن کو آپ اونچا سمجھتے ہیں۔ حدیث دوستو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بھی، ارے ایسے بھی 2 پٹوں کی چپل پہن کے لوگ دعوتوں میں آ جاتے ہیں، ارے ان کی طرف تو دیکھو، اللہ تم کو ویسی مصیبت میں تو ڈال کے نہیں رکھا، ویسی مال کی تنگی میں تو ڈال کر نہیں رکھا، ذرا اس کی طرف تو دیکھو، وہ 2 پٹوں کی چپل میں خوشگوار ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، عاجز نہیں ہوتا کسی کا، محتاج نہیں بنتا کسی کا، اپنے رب کا محتاج اپنے آپ کو بنائیں۔ عزیز دوستو صرف سورہ الفاتحہ کا حمد الحمدللہ 3 عظیم پیغام کو ہمارے سامنے پیش کیا، اور سب سے پہلا پیغام جو رکھا گیا وہ یہ کہ ہم محتاج ہیں اللہ کے، ہم کمزور ہیں اللہ کی عبادت حمد و ثنا بیان کرنے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جس گھر سے بچے پڑھنے اسکول مدرسوں شعبہ حفظ میں آ رہے ہیں اسی گھر سے اساتذہ آ رہے ہیں۔ بچوں کی جو کیفیت ہے اساتذہ کی وہی کیفیت ہے، اساتذہ کی جو کیفیت ہے، والدین جو بچوں کو بڑی بڑی امیدوں سے اسکول اور مدرسے بھیج رہے ہیں ان کی بھی وہی کیفیت ہے۔ اصول علم کا جذبہ کسی میں نہیں ہے، وہ حالات ایسے ہیں، پوری امت کا مزاج بس ایسا بن گیا، ذات کی تکمیل کو پڑھ رہے ہیں، ایک رپورٹ کارڈ آ گئی، چپ کے تارے لگا کے دے دے تو خوش، کوئی صلاحیت نہیں، نہ ٹیچروں میں صلاحیت، نہ مینجمنٹوں میں صلاحیت، پوری قوم کا مزاج علم کے معاملے میں پیدا ہے، ہر درجے کا علم کا مزاج ہمارا گر گیا۔ خاندان میں دیکھیے کون پڑھا لکھا ہے، کون آگے بڑھا ہوا ہے، حافظ ہے تو اکا دکے نمک کے کنکر کی طرح حفاظ ہمارے پاس ہے، دوسرے علاقوں سے حفاظ کو بلانا پڑ رہا، پھر ہم پڑھ رہے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا ربی علم عطا کر دے، عمل عطا کر دے۔ حدیث دوستو سورہ فاتحہ امت کو وہ جستجو سکھاتا ہے کہ علم کے بغیر عمل ممکن نہیں، عمل اگر کرنا ہے تو علم ضروری ہے۔ ہر استاد، ہر مینجمنٹ، اسلامی اسکول، شعبہ حفظ، اساتذہ، مدرسے چلانے والے، ہر ایک کے اندر ایک جستجو ضروری ہے، ایک ویژن ضروری ہے، دور اندیشی ضروری ہے، امت کی طرف ضروری ہے، علم سیکھنے سکھانے کی طرف ضروری ہے، ورنہ مدارس آئیں گے، اسلامی اسکول آئیں گے، ٹیچر آئیں گے، مینجمنٹ آئیں گے، چلے جائیں گے، اور امت کو یاد رکھو اندھیروں کے دہانوں میں ڈالنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ ایک ایک چیز کا حساب اللہ کے پاس دینا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، باتیں بہت ساری تھی، وقت بہت تیزی سے بڑھ گیا، آخری پیغام سورہ فاتحہ کا۔ صراط میں علم اور عمل دونوں ہیں، علم اور عمل کس سے سیکھیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا ربی ان کا عمل سکھا دے، ان کا علم سکھا دے جس پر تو نے انعام کیا ہے، انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صحابہ ہے، سلف صالحین کے طریقے پر ہمارا علم کا حصول ہونا چاہیے۔